اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہ جہنم ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا۔ سورۃ الکہف آیہ 106۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ جہنم ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا، یعنی ان کے اعمال کا بدلہ ہے کہ ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے۔ ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا، یعنی میری طرف سے آنے والی وحی کا، میری آیات کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تعظیم کرنا فرض ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور اللہ کی آیات کو قائم کرنا فرض ہے۔ انہوں نے یہ فرض پورا نہیں کیا بلکہ اس کا مذاق بنایا، اس لیے وہ اوندھے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے۔ رب العزت نے فرمایا، اور جب ہماری آیات میں سے کچھ بھی جان لیتا ہے تو وہ اس کا مذاق بنا لیتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ سورۃ الجاثیہ آیہ 9۔ پھر جن لوگوں نے برے کام کیے ان کا انجام بہت ہی برا ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ سورۃ الروم آیہ 10۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو غافل کر دینے والی بات خریدتا ہے تاکہ وہ علم کے بغیر ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دے اور اللہ تعالیٰ کی راہ کا مذاق بنائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ سورۃ لقمان آیہ 6۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص پہلے عیسائی تھا، پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھ لی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی بن گیا، لیکن پھر وہ شخص مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا اور کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے جو کچھ لکھ دیا ہے اس کے سوا اس کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی موت واقع ہو گئی اور اس کے آدمیوں نے اسے دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی لاش قبر سے نکل کر زمین کے اوپر پڑی ہے۔ عیسائی لوگوں نے کہا، یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، اس نے اس کا دین چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ دوسری قبر انہوں نے کھودی جو بہت زیادہ گہری تھی، لیکن جب صبح ہوئی تو پھر لاش باہر تھی۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ ان کا دین اس نے چھوڑ دیا تھا اس لیے اس کی قبر کھود کر اس نے اس کی لاش باہر پھینک دی ہے۔ پھر انہوں نے قبر کھودی اور جتنی گہری ان کے بس میں تھی کر کے اس کے اندر اس کو ڈال دیا، لیکن صبح ہوئی تو پھر لاش باہر تھی۔ اب انہیں یقین آیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں بلکہ یہ میت عذاب خداوندی کا شکار ہے، چنانچہ انہوں نے اسے یوں ہی زمین پر ڈال دیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کی میزان کے لیے فردوس کی جنتیں ہیں۔ اللہم اجرنا، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ سورۃ الکہف آیہ 107۔ ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، یعنی جو لوگ دل سے ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور جنہوں نے نیکیاں کی اور دل اور زبان سے نیکیاں کرنے میں مصروف رہے۔ ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختیار کرنا محض زبانی طور پر ممکن نہیں۔ انسان نظر آنے والی جنت، دولت اور عزت کو چھپی ہوئی جنت کے لیے چھوڑ کر قربانی دیتا ہے۔ جب انسان دلیل سے حق کو پہچانتا ہے اور اپنی زندگی اس راستے پر ڈال دیتا ہے، جبکہ ایسا کرنے کے لیے اس پر کوئی دباؤ نہیں ہوتا، اور دوسری طرف ظاہری نتائج مختلف ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ دنیا کی خاطر کوشش کرتے ہیں وہ دنیا میں ان کے نتائج عملی طور پر دولت اور عزت کی صورت دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور حق کے راستے پر چلنے والوں پر دباؤ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو
ایسی صورت میں دباؤ کا مقابلہ کرنا، نظر آنے والی زینت کے مقابلے میں حق کو اختیار کرنا معرفت کا ثبوت ہے۔ اس کا انعام یہی ہے کہ ہمیشہ کے باغوں میں ایسے لوگوں کو داخل کر دیا جائے۔ آمین۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ رب العزت نے ان لوگوں کو بشارت دی ہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کی جنتیں ہیں، انہیں ان کے ایمان اور نیک اعمال کے مطابق جنت الفردوس یعنی جنت کا بلند ترین، افضل اور بہترین درجہ دیا جائے گا، اور یہ ثواب ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے ایمان کی تکمیل کی اور وہ انبیاء اور مقربین میں سے ہیں۔ جنت الفردوس ان لوگوں کے لیے مہمانی اور ضیافت کی جگہ ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے۔ اس ضیافت سے بڑی اور زیادہ عظیم اور زیادہ جلیل القدر کون سی ضیافت ہو سکتی ہے، جو قلب اور روح اور بدن کے لیے ہر نعمت پر مشتمل ہے۔ اس میں ہر وہ نعمت موجود ہے جس کی نفس خواہش کریں، وہ آنکھیں لذت حاصل کریں، مثلا خوبصورت گھر، سرسبز باغات، پھلدار درخت، سحر انگیز گیت گاتے ہوئے پرندے، لذیذ ماکولات، مشروبات، خوبصورت بیویاں، خدمت گزار لڑکے، بہتی ہوئی نہریں، دلکش مناظر، حسی اور معنوی حسن اور جمال اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں۔ اس سے بھی افضل اور جلیل القدر نعمت رحمان کا تقرب، اس کی رضا کا حصول، جو کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دیدار اور رؤوف الرحیم کے کلام سے لطف اندوز ہونا۔ اللہ کی قسم، یہ ضیافت کتنی جلیل القدر، کتنی خوبصورت، ہمیشہ رہنے والی اور کتنی کامل ہوگی۔ یہ ضیافت اس سے بڑی ہے کہ مخلوق میں سے کوئی اس کا وصف بیان کر سکے یا دلوں میں اس کے تصور کا گزر ہو سکے۔ اگر بندوں کو ان میں سے جو کچھ نعمتوں کا حقیقی علم حاصل ہو کہ ان کے دلوں میں جاگزی ہو جائے تو دل شوق سے اڑنے لگے، جدائی کے درد سے روح لخت لخت ہو جائے اور بندے اکیلے اکیلے اور گروہ در گروہ اس کی طرف کھینچے چلے آئے۔ وہ اس کے مقابلے میں دنیا فانی اور اس کی ختم ہو جانے والی لذات کو کبھی بھی ترجیح نہ دیں۔ وہ اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے، یہ اوقات خسارے اور ناکامی کا باعث بنے، کیونکہ اس جنت کا ایک لمحہ دنیا کی ہزاروں سال کی نعمتوں کے برابر ہے۔ مگر حقیقت حال یہ ہے، غفلت نے گھیر رکھا ہے، ایمان کمزور پڑ گیا اور ارادہ اضمحلال کا شکار ہو گیا، بس اس کا نتیجہ وہی نکلنا چاہیے تھا۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ۔ جنت کے سب سے اعلیٰ اور بلند درجے کا نام جنت الفردوس ہے، جس کے باغات کے درخت گھنے، پربہار اور خوش منظر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، جب کبھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ سورۃ مومنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً مومن کامیاب ہوگے وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، اور وہی جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں، اور وہی جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں یا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے۔ یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں، پھر جو اس کے علاوہ کچھ اور ڈھونڈے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، اور وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے، اللہ کے ذمہ یہ وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، خواہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کرے یا نہ کرے، بلکہ جس سرزمین میں پیدا ہوا اور وہیں بیٹھا رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم لوگوں میں اس بات کو مشہور نہ کر دیں؟ تو آپ نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان۔ بس جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اسے فردوس کی طلب کرو، کیونکہ وہ جنت کا افضل اور اعلیٰ درجہ ہے۔ مجھے خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اس کے بعد فرمایا، اس کے یعنی جنت الفردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور وہیں سے یعنی جنت الفردوس سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے دن شہید ہو گئے اور وہ ابھی 9 عمر تھے۔ ان کی والدہ محترمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگی اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں کہ حارثہ سے مجھ کو کتنی محبت تھی، اب اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی اور ثواب کی امید رکھوں گی، لیکن اگر وہ کسی اور حال میں ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں، یعنی اس کے لیے کتنا روتی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم پر افسوس، کیا وہاں کوئی ایک جنت ہے؟ وہاں تو بہت سی جنتیں ہیں اور تمہارا بیٹا تو فردوس میں ہے۔ سورۃ کاف میں ہے آیات 30 اور 31۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی، یقیناً ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کریں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ابدی جنتیں ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور باریک اور تبریز ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، اس میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اچھا بدلہ ہے اور اچھی آرام گاہ۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ سورۃ الکہف آیا 108۔ خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے منتقل نہ ہونا چاہیں گے۔ جنت کو چھوڑ کر وہ کوئی اور جگہ پسند نہ کریں گے، انہیں جنت ہی سے پیار ہوگا، وہ ان کا مرغوب اور من بھاتا گھر ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس میں جگہ دے، ہمیں ان میں شامل کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لا یبغون عنہا حولا، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ انسان ایک جگہ رہتے رہتے اکتا جاتا ہے، لیکن جنت ہی ایسا راحت کا دہ ہوگا کہ دائمی رہنے کے باوجود بھی دل اسے نہیں کبھی اکتائے گا، اور نہ کوئی جنتی جنت سے منتقل ہونا چاہے گا۔ اللہم ارزقنا الفردوس، آمین یا رب العالمین۔ انسان تبدیلی کو پسند کرتا ہے، پھر جنت سے جگہ تبدیل کرنا کیوں نہیں چاہے گا؟ انسان تبدیلی کو پسند کرتا ہے اور ایک جگہ مسلسل رہنا اسے غمگین کر دیتا ہے۔ ایسے میں ہمیشہ رہنے والی جنت کا تصور انسان کو کیسے تسکین دے سکتا ہے؟ جنت کی خاص بات یہ ہے کہ جنت میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تبدیلی کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں کسی چیز میں کوئی نقص ہو۔ جنت سے اونچا کوئی معیار نہیں، جہاں تک انسان نے پہنچنا ہو اس معیار کے لیے تبدیلی کی ضرورت ہو۔ جنت سے آگے کوئی منزل نہیں، جنت کامل ہے اور انسان کا کاملیت تک پہنچنا چاہتا ہے۔ انسان کے ذوق کی تسکین جنت کے سوا کسی اور مقام پر نہیں ہو سکتی۔ جنت جا کر انسان تغیر اور تبدیلی کی خواہش نہ رکھے گا، اس لیے جنت سے زیادہ تسکین دینے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ جنت میں کامل حسن ہوگا جس کی وجہ سے اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ جنت سے زیادہ کوئی جگہ بہتر نہیں ہوگی، اس لیے کہیں منتقل ہونے کی خواہش نہیں ہوگی۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ آپ کہہ دیں کہ اگر میرے رب کے کلمات کے لیے سمندر سیاہی ہو جائیں، وہ بھی میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے یقیناً ختم ہو جائیں گے، چاہے ہم اس کے برابر اور ویسی ہی سیاہی لے آئیں۔ سورۃ الکہف آیا 109۔ قل، آپ کہہ دیں، رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عظمت اور اس کی لامحدود صفات کے بارے میں بندوں کو بتا دیجئے۔ لو کان البحر، اگر سمندر ہو جائیں، یعنی دنیا میں موجود سارے سمندر، مدادن لکلمات ربی، سیاہی میرے رب کے کلمات کے لیے، یعنی سارے سمندر روشنائی بن جائیں جن سے رب کے کلمات اور اس کی حکمتیں اور دلائل لکھے جائیں۔ لنفد البحر، یقیناً ختم ہو جائیں گے سمندر، تو سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے، یعنی رب کے کلمے باقی رہ جائیں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، چاہے ہم اس کے برابر اور سیاہی لے آئیں، اگرچہ اس میں کئی اور سمندر شامل کر دیے جائیں۔ رب العزت نے فرمایا، اور اگر واقعتاً روئے زمین کے تمام درختوں کی کلمے ہوں اور تمام سمندر اس کی سیاہی ہوں، اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ سورۃ لقمان آیا 27۔
یہ معنی کو ذہن کے قریب تر کرنے کا ایک اسلوب ہے، کیونکہ یہ تمام اشیاء مخلوق ہیں اور تمام مخلوقات ختم ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اس کی جملہ صفات میں شمار ہے۔ اس کی صفات غیر مخلوق ہیں جن کی کوئی حد اور انتہا نہیں، بس جتنی بھی عظمتیں اور وسعتیں ہیں جن کا تصور دلوں میں آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی صفات کا معاملہ ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی حکمت، اس کی قدرت، اس کی رحمت۔ اگر زمین اور آسمان کی مخلوق میں سے تمام اولین اور آخرین کے علم کو اکٹھا کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے لامحدود علم کے مقابلے میں اتنا ہی قلیل ہے جتنا ایک چڑیا کی چونچ میں وہ پانی جو ایک سمندر سے لیتی ہے۔ اس قطرہ آب کو جو نسبت عظیم سمندر سے ہے، وہی نسبت عام انسانوں کی صفت کو اللہ کی عظیم صفات سے ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم لامحدود ہے اور اس کا کامل صفات کا مالک ہے، اور ہر چیز کی انتہا اللہ ہی کے پاس ہے۔ کلمات سے کیا مراد ہے؟ کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم کلی ہے۔ اسے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہیں جس کی عقلیں احاطہ نہیں کر سکتی۔ رب کی ذات کے دلائل ختم نہیں ہو سکتے، چاہے سارے سمندر ختم ہو جائیں، چاہے سارے درخت ختم ہو جائیں جن کی کلمیں بنائی جائیں اور کلمیں گھس جائیں۔ جب ہر چیز ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اللہ نے اپنی کلمات کو بھی باقی رکھا۔ کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے کارنامے، کمالات، عجائبات قدرت ہیں۔ یہ لامتناہی اور بے حد و حساب ہیں جن میں ہر آن مزید وسعت بھی ہوتی ہے۔ سمندر یا سمندروں کا پانی خواہ کتنا ہی کثیر مقدار میں ہو، بہرحال اس کی ایک حد ہے، اور ایک محدود چیز سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سمندروں کی سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بعبادتی ربہ احدا۔ آپ فرما دیں میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یقیناً تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ چنانچہ جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ کرے۔ سورۃ الکہف آیہ 110۔ قل، آپ فرما دیں، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رسالت کو جھٹلانے والے مشرکوں سے آپ کہہ دیں، انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، یعنی میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ میرے پاس نہ علم غیب ہے، نہ خزانے، نہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار کا کوئی حصہ میرے پاس ہے۔ میں معبود نہیں ہوں، رب کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ رب العزت نے فرمایا، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں کس چیز نے روکا کہ وہ ایمان نہ لائیں، اس کے سوا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیہ 94۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ ابراہیم ایک راوی نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں نماز میں زیادتی ہوئی یا کمی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یا رسول اللہ کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ سن کر آپ نے اپنے دونوں پاؤں پھیرے اور قبلے کی طرف منہ کر لیا اور صحب کے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہوتا تو میں تمہیں پہلے ہی ضرور کہہ دیتا، لیکن میں تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلایا کرو، اور اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو اس وقت ٹھیک بات سوچ لے اور اس وقت کے مطابق نماز پوری کرے، پھر سلام پھیر کر 2 سجدے صحب کے کر لے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ کھجوروں کو قلم لگا رہے تھے، یعنی کھجوروں کو بھون کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم لوگ اس طرح کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی ان کو بھی پولینیشن کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس طرح نہ کرو تو شاید تمہارے لیے بہتر ہو۔ انہوں نے اس طرح کرنا چھوڑ دیا تو کھجوریں کم ہو گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک انسان ہوں، جب میں تمہیں کوئی دین کی بات کا حکم دوں تو تم اس کو اپنا لو، اور جب میں اپنی رائے سے کسی چیز کے بارے میں بتاؤں تو میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔ ایک راوی کہتے ہیں یا اس طرح کے کچھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
سلمہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میں ایک انسان ہوں، تم میرے پاس اپنے جھگڑے لاتے ہو، ممکن ہے میں تم میں سے بعض ایک اپنے مقدمے پیش کرنے میں فریق ثانی کے مقابلے میں زیادہ چرب زبان ہو اور میں تمہاری بات سن کر فیصلہ کر دوں تو جس شخص کے لیے اس کے بھائی فریق مخالف کا کوئی حق دلا دے چاہے وہ اسے نہ لے، کیونکہ یہ آپ کا ایک ٹکڑا ہے جو میں اسے دیتا ہوں۔ یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے یقیناً تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، یعنی مجھے تم پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ میری طرف وحی کرتا ہے، اور جلیل ترین وحی یہ ہے کہ اس نے تمہیں آگاہ کیا کہ تمہارا معبود ایک ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی ذرہ بھر عبادت کا مشریک ہے، اور میں تمہیں ان اعمال کی دعوت دیتا ہوں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب اور اس ثواب سے بہراور کرتے ہیں اور تم سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دور کرتے ہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، چنانچہ جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی جو اپنے رب کی ملاقات کا خوف رکھتا ہو اور اپنی مصیبتوں پر اللہ تعالیٰ کو نگراں سمجھتا ہو اور اس کی اطاعت کے کاموں پر اسے ثواب کی امید رکھتا ہو، جو اپنے رب سے ثواب اور نیک صلہ کا امیدوار ہو تو اسے عمل صالح کرنا پڑیں گے۔ فلیعمل عملا صالحا، تو لازم ہے وہ نیک عمل کرے، اس سے مراد وہ اعمال ہے جو واجب اور مستحب ہیں۔ عمل صالح وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سنت کے مطابق ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کر لے اور ربوبیت میں اس کو ایک جانے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ کرے۔ ایک شخص نے رحمت عالم سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں بہت سے نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے بھی کرتا ہوں اور مجھے یہ بھی پسند ہے کہ لوگ میری نیکیاں بھی دیکھ لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ پھر یہ آیت اتری، یعنی اپنے اعمال میں ریا سے کام نہ لے بلکہ اس کے اعمال خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں، یہی وہ چیز ہے جو اخلاص اور اتباع کی جامع ہے اور اسے مطلوب ثواب حاصل ہو۔ اس طریقے سے اس کے علاوہ جو بھی کوئی طریقہ اختیار کرے گا اپنی دنیا اور آخرت میں غائب و خاسر لوگ ہیں جو اپنے آقا و مولا کے قرب اور اس کے حصول سے محروم ہو گئے، یعنی کہ اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہی عمل صالح ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں شریکوں میں سے سب سے زیادہ شرک سے بے پرواہ ہوں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ غیر کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے شریک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ معاویہ بن ابی سفیان کا فرمان ہے، یہ سب سے آخری آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ہماری سورۃ کاف تھی اور یہ اس کی آخری آیت 110 آیت تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا ہے اس پر، جو ہم نے صحیح پڑھا ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو کوئی غلطی ہوئی ہے ہمارے نفس کی طرف سے ہے اس کو معاف فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے اور دوزخ سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔